امریکہ میں اب تک تقریباً 30% آبادی مکمل طور پر ویکسینیٹ ہو چکی ہے۔ پاکستان میں ابھی 1% سے بھی کم لوگوں کو 2 خوراکیں دی گئی ہیں۔ اس ہفتے ہم نے ملک بھر میں پھیلے وائس آف امریکہ کے نمائندوں سے لاک ڈاؤن کے بارے میں اپڈیٹس لی۔ آج چلتے ہیں کراچی، جہاں سدرا ڈار موجود ہیں ہمارے ساتھ، لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں حالات کے بارے میں کراچی کی شہریوں کی رائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے خاص طور پہ ہر مسجد میں جدھر ہم نے نمازیں پڑھی، جدھر تراویح پڑھی، خصوصی دعائیں کی گئی کرونا کے حوالے سے۔ ایس او پی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اپنے بچوں کو بھی اس پہ عمل کروا رہے ہیں کہ جو غیر ضروری جو تفریح گاہ ہیں ان میں نہ جائیں بچے ہمارے۔ روزی روزگار نہیں ملے گا تو گھر کے خرچے کیسے چلیں گے؟ عید تہوار کے دن ہے، لیکن لوگوں کی بھی غلطی ہے کہ ظاہر ہے کرونا کا ہے، اس کی بھی ایس او پیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، ہر آدمی پریشان ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ لاک ڈاؤن ان کے لیے لاک ڈاؤن نہیں ہے کسی کے لیے۔ ہم سب کو بہت خیال رکھنا چاہیے، ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو ساری دنیا کس طرح صحیح ہوگی؟ جو حکومت کہہ رہی ہے ان چیزوں کو فالو کریں۔ عید کے موقع پر دیکھی آپ نے کراچی کی شہریوں کی رائے۔ سدرا ڈار میرے ساتھ اس وقت موجود ہے کراچی سے۔ سدرا، کس حد تک اس مرتبہ عید کے دنوں میں احتیاط کی جا رہی ہے؟ اس پر کراچی میں اگر بات کی جائے تو لاک ڈاؤن تو ایک ہفتے پہلے ہی لگا دیا گیا تھا اور بازاروں کو بھی بند کر دیا گیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ عوام پھر بھی کچھ وائلیشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے مساجد میں دیکھا کہ جو عید کی نماز ادا کی گئی اس میں بھی فاصلہ اختیار نہیں کیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے ماسک کا استعمال نہیں کیا، جبکہ پہلے دن سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ماسک کا استعمال کریں۔ اور کئی جگہوں پر یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ جو عید کے اجتماعات کیے جائیں گے وہ 2-3 ہوں گے، یعنی کہ نمازیں ادا کی جائیں گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ جو مناظر ہم نے دیکھے وہ یہ بھی ہیں کہ تفریح گاہیں بند تھیں، لیکن کئی لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہ چونکہ عید کی چھٹیاں زیادہ ہیں تو وہ تفریح گاہوں کا بھی رخ کریں، جس کی وجہ سے پولیس نے ان کو جانے سے بھی روکا۔ تو عوام اپنے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلاف ورزی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن صوبائی حکومت اور وفاق کی جانب سے جو احکامات ہیں، جو لاک ڈاؤن کیے گئے ہیں، وہ اس پر عمل درآمد کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں سے ایسی شکایات موصول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ بہت سے علاقوں میں اس کی خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے کیسز اسی وجہ سے رپورٹ ہو رہے ہیں سندھ بھر سے بھی، اور کراچی تو خاص طور پہ اس کی زد میں ہے کہ کہاں پر 4% کیسز تھے، اور جو لاسٹ رپورٹ آ رہی تھی جب لاک ڈاؤن ہونے والا تھا تو وہ 14% پر چلے گئے تھے، جس کے بعد ہی اتوار کو جو لاسٹ سنڈے تھا اس میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا تھا۔ سدرا، یہ بتائیے کہ عید کے موقع پر ہم نے پچھلی مرتبہ بھی دیکھا تھا کہ کیسز میں اضافہ ہوا۔ اس وقت صحت کے ماہرین آپ کے خیال میں کتنے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایس او پیز پہ اس طرح سے عمل درآمد نہیں کیا گیا جس طرح سے اپیلیں کی گئی تھی عوام سے۔ اس حوالے سے دیکھیں، پچھلے سال سے ہی لے کر اب تک جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ اگر لوگ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے، ماسک کا استعمال نہیں کریں گے، سماجی فاصلہ اختیار نہیں کریں گے تو اس کا برڈن ہسپتالوں پہ پڑے گا۔ ہم نے دیکھا کہ کراچی کا سب سے بڑا ایکسپو سینٹر، وہاں پر آئسولیشن سینٹر تھا، جب کیسز کم ہونا شروع ہوئے تو اسے بند کیا گیا۔ اب وہ سینٹر اس وقت ویکسینیشن سینٹر بنایا گیا۔ ویکسینیشن اس وقت بہت بڑا ایک مرحلہ ہے جس میں زیادہ لوگوں کو یہ انفسائز کیا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ زیادہ ویکسینیشن کروائیں، اور اس کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے ہی ایکسپو سینٹر کو اب ویکسینیشن سینٹر میں تبدیل کیا گیا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ابھی بھی اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی کراچی کی بہت سی گنجان آبادیاں ایسی ہیں جو لاک ڈاؤن کے باوجود وہاں نہ صرف بازار کھلے ہوئے ہیں بلکہ وہاں سماجی فاصلہ اختیار نہیں کیا جا رہا، میل جول بھی ہے، اور کچھ جگہوں پہ مارکیٹس بھی کھلی ہوئی ہیں، اور نہ صرف مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں بلکہ لوگ ایک دوسرے سے میل جول بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس کا بہرحال اثر صحت پر ہی پڑتا ہوا نظر آئے گا۔ جی سدرا، آخر میں یہ بتائیے گا کہ ویکسین لگوانے کے حوالے سے عوام میں اور اسپیشلی کراچی کے شہریوں میں کس قسم کی ہیزیٹیشن پائی جاتی ہے؟ کراچی والوں کی طرف سے اگر بات کی جائے تو ابھی بھی بہت سی لوگ ہیں ایسے جو اس بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ ویکسین
लगवानी है, और ना सिर्फ लगवानी है बल्कि हमने देखा जो एक्सपो सेंटर में जो 30,000 की कैपेसिटी की वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है उसमें अब खासी तादाद लोगों की जा रही है, और ज़्यादा लोग इस बात को ज़्यादा तलकीन कर रहे थे कि जल्दी 30 साल की उम्र से जो 40 साल की उम्र तक के लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाए, जो कि अब 16 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, और सूबाई हुकूमत जो सिंध की हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ये कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन की तरफ जाएं ताकि महफूज बनाया जा सके। कराची से सिद्रा डार हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।